أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري شريف کی 40 حدیث اور کتاب ایمان کی 33 حدیث ہے. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على عجلانه وقال اقوال من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجب ان تكون قبل البيت وانه صلى اول صلاه صلى صلاه العصر وصلى مع قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فبارك معهم قبل البيت وكانت اليهود قد عجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول الرجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اپنے ننیال میں ٹھہرے اور انصاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے. لہذا تعبیر قبلے کے بعد سب سے پہلے جو نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. پھر اس کے بعد ایک شخص کا گزر ایک مسجد والوں کے پاس ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی. اس حال میں کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. یہ سنتے ہی وہ لوگ نمازی میں کعبہ کی طرف پھر گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی اور عیسائی خوش تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیرا تو انہوں نے برا مانا. زہیر کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ انہوں نے براء رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں جو تحویل قبلہ سے پہلے شہید یا فوت ہو گئے تھے انہیں نماز کا ثواب ملا یا نہیں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تمہارے ایمان نماز کو ضائع کرنے والا نہیں ہے.